اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 نمبر تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، فی ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے، اسی کی بااختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں روح پذیر ہیں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، نیز اس سورت میں دعا بھی ہے، اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ مولا کریم جس کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے، اس کی بخشش بے انداز اور عنایت جہاں پرور کا اعتراف کرے۔ پھر رب مستر ہے، اس کا معنی ہے ترتیب، اور ترتیب عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیء فشیء المعنی۔ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت ترتیب ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حمد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے دیف و توانائی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ فی عالمین عالم کی جمع ہے، اور یہ ماخوذ ہے علم بامعنی علامت و نشانی سے، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں اس لطیف نقطہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اور اس لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ فی مالک کہتے ہیں المتصرف فی العیان مملوکۃ کیف شاء بیداوی، وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرک اور کسی دوسری قوم مبتلا تھی، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے، اور ہر چیز جن و انس سب اس کی ملکیت ہیں، جسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔
فی دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ لبید کہتے ہیں حساد کا یوم کما دراتا وانعام یدانا الفتی یوم کما ہوا۔ آئینہ ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبی ثمر ہے جس سے مضر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے۔ اپنی عمر ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جبکہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک و بد عمل تو لایا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے، اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایا ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات و ربوبیت و رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سن لو، وہ دن آنے والا ہے جب ستوت و جبروت کے سب موہوم بہ کر مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی۔ ظاہر و باطن میں اسی کی فرما روائی ہوگی جو حقیقی فرما روا ہے۔ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز و جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روز حساب اور مقافات عمل کے قانون سے جوں غافل ہیں گویا کسی نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔